تحریک انصاف مخالفت کر رہی ہے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی. پاکستان بار کونسل کی طرف سے حمایت کی گئی ہے. 56,000 کیسز کا معاملہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک بیک لاگ کریٹ ہو گیا اس کو حل کرنے کے لیے بھی یہ درست فیصلہ نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط فیصلہ ہے اور ہمیشہ سے وکلا برادری نے مخالفت کی ہے ڈھاکزم کی، ڈھاک ججز کی. یہ اس وقت مخصوص لوگ ہیں پاکستان بار کونسل میں جو کہ ہر قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں. وہ وکیلوں کی نمائندگی نہیں کر رہے. وکیلوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں کہ یہ ڈھاک اپائنٹمنٹس کی سخت مخالفت کی گئی ہے. یہ وکلا کی سخت مخالفت کے نتیجے میں پچھلے تقریباً 10 سال میں کوئی ڈھاک جج اپوائنٹ نہیں ہوا. لہٰذا یہ 10 سال کے بعد ایک نیا شوشہ چھیڑا گیا ہے ایڈ ہاک اپائنٹمنٹس کا. جب سپریم کورٹ میں مکمل طور پر ججز جتنے ججز کی تعداد ہونی چاہیے وہ جب موجود ہے، اس وقت 16 جج اور ایک چیف جسٹس موجود ہے، تو کوئی گنجائش نہیں ہے یا کورم میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ایڈ ہاک جج لائے جائے. لہٰذا ایڈ ہاک ججز کی اپائنٹمنٹ کا جو انیشیٹو لیا گیا ہے وہ بالکل غلط اور بدنیتی پہ مبنی. مطلب وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز پورے جتنے ہو سکتی ہے وہ سارے کے سارے ہیں سپریم کورٹ میں، بٹ بیک لاگ بہت کریٹ ہو رہا ہے. پھر جو پاکستان بار کونسل کہہ رہا ہے کہ پھر ایک الگ عدالت ہو آئینی معاملات کے لیے، آ کے آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا کس طرح آگے بڑھا جائے؟ ہرگز نہیں. کوئی الگ عدالت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے جو یہ بات کرتے ہیں. یہ ان ممالک میں ہوتی ہے جہاں پر ملٹیپل سسٹم ہوتا ہے پیرامڈ آف جوڈیشری کا، جیسے اس میں فرانس میں ہے، جرمنی میں ہے، وہ سسٹم اور ہے. لیکن جہاں کامن لا سسٹم ہے وہاں پر کبھی اس قسم کی سیپریٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہوتی. جیسے انڈیا میں ہے سپریم کورٹ ہی کانسٹیٹیوشن کیسز سنتی ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں ہے، جس طرح سے انگلینڈ میں ہے، جس طرح سے یو ایس اے میں ہے. تو کوئی سیپریٹ کورٹ نہیں، سپریم کورٹ ہی ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کیسز بھی وہی سنتی ہے. صاحب، اور آپ کا بنیادی اعتراض اس اصول پر ہے کہ ایڈ ہاک ججز ہونے ہی نہیں چاہیے، بے شک آئین میں معاملہ دیا ہوا ہے، آئین میں گنجائش دی ہوئی ہے، یا پھر آپ کا اعتراض شخصیات پر ہے کہ جن شخصیات کو تعینات کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں جی، ہم اصول کی بات کرتے ہیں کہ اصولی طور پر ایڈ ہاک ججز کو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی بڑی دردناک تاریخ ہے ایڈ ہاک ججز پر. آپ کو پتا ہے کہ مولوی سبیل الدین والے کیس میں ایک جج کو باہر کیا گیا تھا، اس کو گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا شہاب الدین کو، اور اس کی جگہ اس وقت کا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احسان رحمان کو انڈکٹ کر کے تو اس طرح سے میجورٹی بنائی گئی تھی جس کے نتیجے میں کارنیلیس کو مائنورٹی میں ڈال کے تو فیصلہ اپنی مرضی کا کرایا گیا تھا. یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ایڈ ہاک ججز کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں غلط مقدمات کے فیصلے کرنے میں. اس لیے ہمارے لیے بڑا شاکنگ ہے. ایڈ ہاک کی اس وقت تو ہو سکتی ہے جب سپریم کورٹ مکمل نہ ہو، اس وقت اگر کچھ مقدمات سننے ہیں چند دنوں کے لیے، یا کوئی ایک یا دو ایسے مقدمات ہیں جس میں کہ ایک تعداد پوری نہیں ہو رہی تو آپ ایک ڈھاک جج لے لیتے ہیں نیچے سے، وہ ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانس ہے. لیکن ایڈ ہاک جج کو 3 سال کے لیے لگانا یا سال بھر کے لیے لگانا، یہ تو ورچولی ان کو پرماننٹ جج بنانے والی بات ہو جائے گی، اور اس طرح سے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ تباہ ہو جائے گی.